أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم. دوستو آج 12 رمضان المبارک ہے. 12 رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ گناہ نمبر 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دوستو آج جس گناہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ نہایت ہی سنگین گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر. تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے ہم نے بحث کی ہے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اکبر الکبائر میں ایک اور بہت بڑا گناہ اور سنگین جرم ہے جو اسلام کے اندر، وہ ہے سود کھانا. سود اس زیادتی کو کہتے ہیں جو عوض سے خالی ہو، کسی تجارتی معاہدے کے بغیر، کسی شرعی عقود کے بغیر کسی کو رقم دی اور اس پر طے شدہ ماہانہ منافع لے رہے ہیں آپ. ماہانہ، سالانہ یا روزانہ کسی بھی قسم کا منافع سود کہلاتا ہے. اس بات سے آپ کو غرض نہیں ہوتی کہ یہ رقم جب وہ کاروبار میں لگائے گا تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. چاہے اس نے جو رقم لگائی ہے کسی کاروبار میں اس شخص نے وہ اس میں نقصان کر گیا ہو، لیکن آپ سے بات جو طے ہوئی ہے اس مطابق اس نے ماہانہ آپ کو رقم ادا کرنی ہے. تو یہ خالص سود ہے. سود پیسوں کے علاوہ بھی چیزوں میں ہوتا ہے، تول میں، پیمانے میں، لیٹر میں. جیسے کسی کو 1 لیٹر چیز دے کے اس سے 2 لیٹر چیز لے لینا، یہ بھی سود میں داخل ہے. لیکن یہ سود ہمارے معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو سود رائج ہے وہ ربا نسا ہے جس کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے. جو بینکوں میں چل رہا ہے کہ رقم رکھی اور پروفٹ لے لیا، یہ وہ سود ہے جس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ. قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں سخت تاکید کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قومی بچت میں پیسے رکھواتے ہیں، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس لیتے ہیں، ہاؤس بلڈنگ سے لون لے کر اس پر سود ادا کر رہے ہیں. تو اس آیت کی وجہ سے انسان کو ان چیزوں سے رک جانا چاہیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، ہم نے ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، ہم مسلمان ہیں. یہ آیات اللہ پاک نے ہمارے لیے اتاری ہیں تو ہمارا کام ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. لیکن لوگ نہیں رکتے. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، قومی بچت میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، ماہانہ پروفٹ آ رہا ہے اور اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں. بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں، سود لیتے ہیں. تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر نہیں باز آتے، سود لیتے رہتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ کا مطلب ممکن ہے سود کھانے والا کہے کہ میرے خلاف تو کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہا، نہ کبھی اللہ جنگ کر رہا ہے نہ رسول جنگ کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو یہ اللہ نے دھمکی دے دی کہ جس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے اس کا خون مکمل حلال ہوتا ہے. میدان جنگ میں جس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا سارا سامان بھی لوٹا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں کو باندیاں تک بنایا جا سکتا ہے. اس سے پھر حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ سود کھانے والا میرا ایسا دشمن ہے جیسا میدان جنگ میں تمہارا دشمن ہوتا ہے. اگر میں نہ کروں تو اس میں مصلحت ہے، ہو سکتا ہے میں ٹال رہا ہوں لیکن یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں میں. مطلب اللہ چھوڑیں گے نہیں، اس کو بدلہ ضرور لیں گے اور ایسی سزا دوں گا. اس سزا کا بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا جب حشر ہوگا تو ان کی اس عذاب کو دیکھ کر ایسی کیفیت ہوگی جیسے تمہاری جان پہچان والوں میں کسی کو اگر جن چڑھ جائے تو اس کی کیسی حالت ہو جاتی ہے. تو دوستو اس عذاب کو دیکھ کر سود کھانے والے کی یہ حالت ہو جائے گی. تو وہ عذاب جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اللہ فرماتے ہیں کہ اس عذاب کو دیکھ کر اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی جیسے اس کو جن چڑھ گئے. تو جب وہ عذاب دیا جائے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا دوستو. عذاب تو ابھی آگے شروع ہوگا، پہلے ہی اس کی یہ حالت ہوگی، مطلب وہ اپنا انجام دیکھ کر ایسی کیفیت میں آ جائے گا. تو میرے دوستو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہودیوں کو بھی سود کھانے سے منع کیا تھا. تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سود اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں کے لیے بھی سود
حرام کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران اعلان فرمایا کہ جس نے بھی سودی لین دین جو ماضی میں ہو چکا، آج کے بعد وہ سارے معاہدے منسوخ ہو چکے ہیں۔ سود خور کو آخرت میں تو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ تو دیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو جو عذاب دیا جاتا ہے کہ اس کے چہرے کا اللہ پاک اس کے چہرے کا نور چھین لیتے ہیں۔ آپ اس بات کو آزما کر دیکھ لیں، آپ کا کوئی جان پہچان والا جو سود خور ہو، آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے، شیطان جیسا اس کو آپ کو چہرہ نظر آئے گا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت دیکھے ہیں، ہر کسی کو دیکھ کے مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کتنے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے سودی قرضے دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے دوستو ان چیزوں سے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو سود دینے والا، دوسرا وہ جو لینے والا، مطلب جیسے سودی قرضہ ہم لیتے ہیں تو وہ دینے والا پھر اس کو بعد میں سود کی شکل میں واپس کر رہا ہوتا ہے، لینے والا اور دینے والا، 2 یہ شخص ہو گئے۔ تیسرا وہ شخص جو اس سودی ایگریمنٹ کو لکھنے والے پر بھی اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ تو بینک میں جو لوگ جابز کر رہے ہیں، سودی بینکوں کے اندر جو جابز کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ جو ایگریمنٹس لکھ رہے ہیں، مطلب سودی لین دین ہو رہا ہے، ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ تیسرا وہ شخص جو سودی ایگریمنٹس کرتا ہے، جو لکھت پڑھت ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دوستو چوتھا اور آخری وہ شخص جو سودی لین دین کے ایگریمنٹ پر گواہ بنتا ہے، گواہ کے دستخط کرتا ہے، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو دوستو یہ 4 شخص پہ اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سود سے بچیں۔ سود ایک بھیانک گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزائیں اتنی خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں کے خلاف۔ تو ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے دوستوں کو اگر کوئی بینکس میں جاب کرتا ہے تو اس کو تاکید کرنی چاہیے کہ بینک کی جاب چھوڑ کر وہ کوئی کم آمدنی والی جاب کر لے، لیکن حلال جاب کرے، سود سے بچے۔ تو دوستو گناہ نمبر 12 آج سود کے حوالے سے تھا۔ سود کے بارے میں آپ نے جانا کہ کتنا عظیم گناہ ہے یہ۔ اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس توبہ کیمپین کا حصہ بن کر اس پوری کیمپین کی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔